أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذین ظلموا پھر بدل بدل دیا الذین ظلموا ان ظالموں نے قولا بات کو فبدل الذین ظلموا قولا پھر ان ظالموں نے بات کو بدل دیا غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم پھر ان ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی پھر ان ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل نے جو مطالبہ کیا تھا آگے بھی یہی بات آئے گی کہ یہ جو ایک قسم کا کھانا ہے من اور سلوا اس کو کھا کر ہم اگتا گئے ہیں ایک قسم کے کھانے پر اب ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے اب ہمیں زمین سے اگنے والی سبزیاں ترکاریاں کھانے کو چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا اور ان سے کہا تھا کہ جو بستی دکھتی ہے وہاں چلے جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وہاں تم جو چاہو گے ملے گا جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو کھا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی ندامت کے طور پر جب اس بستی میں داخل ہو تو اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اور اپنی زبان پر توبہ کا کلمہ حتتن یہ بولتے ہوئے داخل ہونا اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ان کو بولنے کے لیے کہی تھی حتتن کہ اللہ ہمیں بخش دے اس کلمے کو انہوں نے مذاق بنا لیا اس کلمے کا ٹھٹھا کیا اور حتتن بولنے کی جگہ کے اوپر وہ حنتتن بولتے ہوئے گئے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پھر ان ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی ان سے کہا گیا تھا حتتن بولنے کو لیکن حتتن کی جگہ کے اوپر حنتتن بول دیا اور اس طرح انہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تو اس کی پاداش میں اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ پھر انزلنا ہم نے اتارا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں کے اوپر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے عذاب پھر ہم نے ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب اتارا پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے پوری آیت کا ترجمہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم پھر ان ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذ اور جبکہ استسقا پانی طلب کیا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے اور جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جبکہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا کل گزشتہ آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو ایک علاقے میں جہاد کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا نافرمانی کی تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک لمبی مدت تک صحرائے سینا کی وادی تہ میں
قید کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو کھلا میدان تھا، تو چھت کی بھی ضرورت تھی، کھانے کے لیے بھی کھانے کی چیزوں کی ضرورت تھی، اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مکان کے لیے بادل کا انتظام کر دیا، جو ہر وقت ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا اور آفتاب کی تماجت سے، سورج کی دھوپ سے ان کو بچاتا تھا۔ کھانے کے لیے من اور سلوا، گویا میٹھے کا اور گوشت کا انتظام کر دیا۔ اب پانی کی ضرورت تھی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پینے کو پانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا۔ اسی بات کا ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، کس سے؟ اللہ سے۔ اور جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب ماریے، بعصاک اپنی لاٹھی، اپنا عصا، الحجر پتھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر وقت ایک لاٹھی، عصا، جس کو ہم ڈانگ کہتے ہیں، جیسے چرواہے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسا عصا، ایسی لاٹھی رہتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی بھی پتھر کے اوپر اپنی یہ لاٹھی ماریے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنا وہ عصا، اپنی وہ لاٹھی پتھر کے اوپر ماری تو کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو انفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس سے، یعنی کہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عینن چشمے، اثنتا عشرۃ عینن 12 چشمے، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے دادا، یعنی کہ سب سے اوپر والے دادا، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نسب کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے واسطے سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور ان کے علاوہ اور 10 بیٹے تھے، یہ کل 12 بیٹے تھے۔ اور ان 12 بیٹوں سے بھی بہت سارے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئی، اور ہر لڑکے کا ایک مستقل خاندان بن گیا، ایک مستقل قبیلہ اور کتب بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے یہ 12 قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ چشمہ اس پتھر سے نکال دیا، تاکہ پانی لینے کے لیے کوئی الجھن اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اگر کم چشمے ہوتے تو پھر چشمے سے پانی لینے کے لیے ہر قبیلے کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، الجھن ہو جاتی۔ اس جھگڑے سے بچانے کے لیے، الجھن سے بچانے کے لیے، ہر قبیلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ چشمہ نکال دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، قد عالمہ معلوم کر لی، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، قد علم کل اناس مشربہم تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، یعنی کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ روک لیا کہ یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ہمارا۔ کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے۔ کلو وشربو، تم کھاؤ پیو اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے،
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اوپر سے ترجمہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، تم کھاؤ پیو اللہ کی روزی میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس آیت میں وہی بات ہے جو اوپر بتلا چکا۔ وَإِذْ، اور جب کہ، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ کہ موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ایک کھانے پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہ تم نے کہا، یا موسیٰ لن نصبر عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، اور جب کہ تم نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا یعنی سبزی، وقثائہا اور ککری، وفومہا اور لہسن، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا یعنی زمین کی سبزی، وقثائہا اور ککری، وفومہا اور لہسن، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی سبزی، ککری، لہسن، مسور اور پیاز۔ اوپر بتلا چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تیہ میں جبکہ بنی اسرائیل مقید تھے، محصور تھے، قید میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من اور سلوا کا انتظام کر دیا تھا، گوشت کا اور میٹھا، جس کو ترنجبین اردو کے اندر کہتے، وہ میٹھا تھا، وہ آسمان سے اوس جھانکر کی شکل میں پانی جیسے قطرے گرتے تھے درختوں کے پتوں کے اوپر اور وہ جم جاتا تھا تو وہ میٹھا بن جاتا۔ تو میٹھا اور گوشت کا انتظام اللہ نے ان کے کھانے کے لیے کر دیا تھا، اور یہ کھانا ان کو نہایت آسانی کے ساتھ آرام سے میسر ہو جاتا تھا، مل جاتا تھا۔ لیکن یہ کھاتے کھاتے ایک مدت گزر گئے تو ان کو شرارت سوجی، مستی سوجی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ روزانہ یہ ایک قسم کا کھانا کب تک کھاتے رہیں گے، اب ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ ہم کو نہیں جمے گا، لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو سبزی، ترکاری اور زمین سے اگنے والا اناج غلہ عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو قال اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تستبدلون تم بدل رہے ہو، الذی هو ادنی اس چیز کو جو ادنا ہے، گھٹیا ہے، بالذی هو خیر اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل رہے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گوشت اور میٹھا مل رہا ہے، یہ بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ سبزی ترکاری مانگ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ سبزی ترکاری کے مقابلے میں گوشت یہ بہتر غذا ہے قرآن کی صراحت کے مطابق۔ اہبطوا مصرا، جب انہوں نے مانگا ہی تھا تو اللہ کو دینے میں کیا تھا، اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ شہر میں،
پیچھے گزر چکا، ایک بستی میں جانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا، اہبطوا مصرا، تم شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، سألتم جس کا تم نے سوال کیا، تو ان یقیناً لکم تمہارے لیے ہیں، ما وہ سب کچھ، سألتم جس کا تم نے سوال کیا، فإن لکم ما سألتم تو یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اہبطوا مصرا، تم شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، یعنی کہ اس بستی میں جاؤ گے تو تم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ تم کو مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شرارت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکام سے عدولی کرنے کی وجہ سے، سر پھیرنے کی وجہ سے، وَضُرِبَتْ ان کے اوپر ذلت اور فقر کو مار دیا گیا، اور ضربت مار دیا گیا، علیہم ان کے اوپر، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور فقر کو، اور ان کے اوپر ذلت اور فقر کو مار دیا گیا، وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اور ان کے اوپر ذلت اور فقر کو مار دیا گیا، وباءوا بغضب من اللہ، اور باؤ لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یقتلون قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق ناحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ، بما عصوا اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے گزرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ بالکل شروع سبق سے ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ان ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جبکہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر اپنا عصا پتھر پر ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کلو کھاؤ، واشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کی روزی میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگیز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا یعنی زمین کی سبزی، وَقِثَّائِهَا ککڑی، وَفُومِهَا لہسن، وَعَدَسِهَا مسور، وَبَصَلِهَا اور پیاز، قال اللہ نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کیا تم بدل رہے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا تم شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم تو یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان کے اوپر ذلت اور فقر کو مار دیا گیا، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کا غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھتے تھے، اور حد سے آگے بڑھتے تھے۔